آپسی اختلافات کو بنیاد بنا کر وہ اپنے اپوننٹ کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اور جب یہ دو گروہ کے درمیان یا دو شخصیتوں کے درمیان جب یہ فاصلہ اختلاف کا بڑھتا ہے تو اس کے نتائج کتنے خطرناک برآمد ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات ابھی آئے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ تاریخ کی نظروں نے یہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی نظروں نے یہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ آپسی اختلاف اور طاقت و قوت آدمی کو مل جانے کے بعد اپنے اپوننٹ اور اپنے مد مقابل کے ساتھ وہ انصاف کا دامن چھوڑ کر اگر وہ تعدی کرتا ہے، حد سے زیادہ وہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو پھر یہ کتنی خطرناک بات ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ بات بھی آپ کے سامنے آج آئے گی۔ میرا جو آج عنوان ہے اور میری گفتگو کا جو آج موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس سرزمین کے اندر رہتے ہیں، اس سرزمین کے اندر اسلام کی آمد کب ہوئی، اسلام کیسے آیا ہندوستان کی سرزمین کے اندر، اور پھر یہاں آنے کے بعد مسلمانوں کے آپسی اختلاف و انتشار کی وجہ سے اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم نہ یہ کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو اسلام کا قدم آگے بڑھ رہا تھا وہ آپسی اختلاف اور انتشار کی وجہ سے کس طرح اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، انشاءاللہ اس پہ بھی جو ہے میری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر اسلام کیسے آیا اور پھر اسلام کا بڑھتا ہوا قدم رک کیسے گیا۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان کا اور جزیرۃ العرب کا جو آپس میں تعلق ہے یہ اسلام سے پہلے بھی تھا اور اسلام کے بعد بھی رہا۔ اسلام سے پہلے کیا تعلق تھا؟ یہ تجارتی تعلق تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر جہاں جہاں سی پورٹ ہیں، چاہے وہ کیرلا ہو، مدراس ہو، گجرات ہو، یا سندھ کا علاقہ ہو، کراچی پاکستان وغیرہ کا علاقہ، تو ان علاقوں کے اندر یعنی جزیرۃ الہند کے ساحل کے اوپر جزیرۃ العرب سے کشتیاں آتی تھیں، اور ان کشتیوں کے ذریعے سے چونکہ ان علاقوں کے اندر مصالحہ جات بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اور یہ مصالحہ جات یورپ کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا بہت زیادہ بزنس کو فروغ مل رہا تھا ان مصالحہ جات کی بنیاد پہ، لہٰذا عرب حضرات ہندوستان کے سی پورٹ کے اوپر جہاز کے ذریعے سے آیا کرتے تھے اور مصالحہ یہاں سے لے جا کر پھر وہ یمن کے سی پورٹ کے اوپر، پھر خشکی کے راستے سے وہ کیسپین سی کے پاس سے پھر یورپ کے اندر جو ہے وہ جایا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ بزنس کا جو تعلق تھا آپس میں، یہ عرب اور ہند کے درمیان زمانہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا اور بعد میں بھی یہ جاری و ساری رہا، کیونکہ جب اسلام آیا تو اسلام نے تجارت کو روکا نہیں بلکہ تجارت کو فروغ دیا، اور تجارت کے اندر پہلے سے اور زیادہ اچھائی آ گئی۔ جیسے کہ پہلے لوگ اگر جھوٹ بولتے تھے تو اب منع کر دیا گیا کہ تجارت کرنے میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کے سامان نہیں بیچنا ہے، آپ کے سامان میں جو خرابی ہے اس کو بتا کر کے بیچنا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے امانت داری کا پاس لحاظ رکھنا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں مذہب اسلام کا خاصہ تھیں جو اہل تجار حضرات کو بتائی گئی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجارت تو سنت ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بھی رکھ دی۔ اسلام کے آنے کے بعد جب مسلمان لوگ اسی تجارت کو لے کر
ہندوستان آتے، چاہے وہ کیرلا کے اندر ہو، کیلیکٹ کے اندر ہو، گجرات کے اندر ہو یا سندھ کے اندر ہو، جہاں جہاں سی پورٹ ہیں، تو وہاں جب وہ لوگ آتے تو یہ نان مسلم حضرات جو ہندوستان کے تھے، وہ عربوں کے، مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جب یہاں پہ آرینس حضرات آئے تھے، آرین، اور اسی طریقے سے جتنے بھی نان مسلم کے گروپ ہیں، جب آرینس نے آ کر کے انڈینز کو مختلف طبقات کے اندر تقسیم کر دیا، چھتری، شودر، برہمن، جاٹ، انسانیت کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ برہمن سب سے اعلیٰ ذات ہے، آرین سب سے اعلیٰ ذات ہے، وہ باعزت ہے، باعث احترام ہے، شودر کی اہمیت نہیں، جاٹ کی اہمیت نہیں، چھتری کی اہمیت نہیں، اور کسی کو باغبانی کے لیے، کسی کو کھیتی باڑی کے لیے، کسی کو جو ہے سرحد کے اوپر حفاظت کے لیے، اور یہ سب کا سب فائدہ یہ اونچی ذات کو ہونا۔ تو جب مسلمان آئے تو مسلمان تو برابری کی تعلیم دے رہے تھے، اسلام عدل و مساوات کی تعلیم دے رہا تھا، مسلمان انسانوں کو آپس میں تقسیم نہیں کر رہا تھا، سب کے سب انسان اولاد آدم ہیں، لہٰذا سب ایک ہی ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں مسلمانوں کے اندر، آنے والے تاجروں کے اندر جو عرب سے آیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر کے یہ انڈینز بہت متاثر ہوتے تھے۔ پھر دیکھتے تھے کہ کھانے کا وقت ہے تو یہاں تو ایسا تھا کہ چھو چھات کا مسئلہ تھا، اگر کسی شودر نے، نچلی ذات والوں نے کسی گلاس کو ہاتھ لگا دیا تو اس کو برہمن حضرات ہاتھ ہی نہیں لگاتے، آرینز اس کو نہیں چھوتے۔ لیکن مسلمانوں کو دیکھا کہ اس میں آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو آقا بھی اسی پلیٹ میں بیٹھ کر کھا رہا ہے، غلام بھی اسی پلیٹ میں بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ تو یہ جو برابری تھی، جو انصاف تھا، عدل و مساوات جو اسلام کی تعلیم تھی، ان چیزوں کو دیکھ کر کے تھوڑے تھوڑے جو ہے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ کیلیکٹ کے اندر، گجرات کے اندر، سندھ کے اندر، اس طریقے سے بوندا بوندی لوگ اسلام سے متاثر ہو کر، اسلام کی تعلیمات سے، اس کی اچھائیوں سے متاثر ہو کر لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے گئے۔ اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ مکمل طور پہ ہندوستان کے اندر اسلام کب داخل ہوا؟ جو لوگ ممبئی کے اندر ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بابری اسلام ہے، جو لوگ کیلیکٹ کے اندر ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کا دروازہ کیلیکٹ ہے، اسلام پہلے یہاں آیا تھا۔ جو لوگ پاکستان کے اندر اس زمانے میں جب بٹوارہ نہیں ہوا تھا تو جو سندھ کا علاقہ ہے تو سندھ کے پورٹ کے ذریعے سے جو تجار حضرات آتے تھے تو ان کا یہ خیال ہے کہ باب الاسلام یہ سندھ کا علاقہ ہے۔ اس طرح کی جو ہے مختلف دعوے ہیں اس سلسلے کے اندر، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہندوستان کی سرزمین میں اسلام داخل ہو چکا تھا، اور اس کا ایک ثبوت یہ ملتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیلیکٹ کے اندر جو ایک مسجد ہے جس کو چیرامن کے نام سے جانتے ہیں، یا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں، آئے تھے، انتقال ہو گیا، ان کی قبر بھی ہے وہاں، اور ان کے نام پہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کے اوپر جو سن تعمیر لکھا ہے کہ یہ مسجد کب بلڈ اپ ہوئی، تو اس کے اندر 628 عیسوی لکھا ہوا ہے۔ اب ذرا اوپر کی طرف آئیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ کے سامنے بارہ ذکر کر چکا ہوں کہ 571 عیسوی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 610 عیسوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، 610 عیسوی میں، اور پھر 622 عیسوی کے اندر نبی آخر الزمان نے مکے سے مدینہ کی ہجرت کی ہے، مائیگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ 622 میں۔ مدینہ میں 10 سال رہنے کے بعد
آپ کی وفات ہوئی ہے تو ہو گئی یہ تاریخ 632 عیسوی 632 عیسوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور چیرامن مسجد یا مالک ابن دینار جو کیلیکٹ میں بنی ہوئی ہے اس کے اوپر سن تعمیر 628 ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آ گیا تھا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، لہٰذا مسجد بنانے کی ضرورت پڑی، لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی اس سرزمین کے اندر یعنی کیرلا یا مدراس کی جو زمین ہے وہاں پہ مسجد تیار ہو چکی تھی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی داخل ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد باضابطہ طریقے سے اسلام کس طرح داخل ہوا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی حیات میں پورے عرب کو دامن اسلام تلے لا لیا تھا۔ جزیرۃ العرب اسلام کے گوشے میں آ چکا تھا، لیکن اس کے بعد جو کیلفز جو خلفاء ہوئے ہیں انہوں نے جزیرۃ العرب سے باہر اپنا قدم بڑھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 632 عیسوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کم و بیش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 632 سے 34 تک 2 سال بڑھا دیجیے اس میں۔ اب یہ 2 سال کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر اسلام کے قدم کچھ آگے نہیں بڑھے زیادہ۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انٹرنل جزیرۃ العرب کے اندر ہر طرف سے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے بحالت مجبوری اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے مرتد جو ہے لوگ ہونے لگے، اسلام سے بغاوت کر کے پھرنے لگے۔ اسی زمانے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹے نبوت کے نبی کے دعوے دار بھی پیدا ہونے لگے۔ اسود عنسی ہے، عورتیں بھی نبوت کی جو ہے فہرست میں شامل ہونے لگی۔ مسیلمہ بن کذاب ہے، اس طرح کے جھوٹے نبی جو ہے پیدا ہونے لگے۔ کچھ ایسے گروہ اور جماعت بھی پیدا ہوئی کہ جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ کچھ ایسے گروہ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے 5 وقت کی نمازوں میں تخفیف کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو یہ تمام کے تمام انٹرنل مسائل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری مدت جو ہے گزر گئی، اس لیے اسلام کے قدم جزیرۃ العرب کے آگے نہیں بڑھ سکے۔ یہ آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سیکنڈ کیلف ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی مدت خلافت تقریباً 10 سال رہی ہے، تو 634 عیسوی سے لے کر کے آپ جائیے تو 644 عیسوی تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی ہے۔ اب اسلام کا نقشہ بہت مختلف تھا اس نقشے سے جو نقشہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا یا نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام ریپڈلی اتنا آگے بڑھ رہا تھا کہ جس طریقے سے علامہ اقبال نے عقاب پرندے کا ذکر کیا ہے جس کی اڑان بہت اونچی ہے، اس کے آگے وہ شاہین نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے اندر شاہین کی سی صفت پیدا کرو۔ کس طرح محنت کرتا ہے، اپنے قدم کو زمین پہ رکھنا نہیں چاہتا، پانی بھی پیتا ہے تو کسی لکڑی یا پتھر پہ بیٹھ کر پانی پیتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا قدم زمین پہ پڑے۔ لہذا نوجوانوں تم بھی اپنی زندگی کے اندر پڑھو لکھو، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اور دوسری جگہ اقبال نے کہا اسی پرندے کے بارے میں کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ عقاب جو پرندہ ہے جو اس طرح پر پھیلاتا ہے نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو اسلام
کی حدود سرحدیں جو وسیع ہوئی ہیں وہ بالکل عقاب پرندے کے پر پھیلائے ہوئے کے معنی. ایک طرف پورا جزیرۃ العرب ہے اور ایک طرف دیکھیں گے تو عراق فتح ہو چکا ہے، اس کے بازو سرحد ایران فتح ہو چکا ہے، اور دوسری طرف ادھر اپنا افریقہ فتح ہو چکا ہے، اور یہ شام اپنے قبضے میں آ چکا ہے. اور پھر ادھر اوپر کی طرف آپ جائیں گے تو یہ دونوں پر ہو گئے، گویا کہ یہ شاہین کے عقاب کے پر ہیں. اور پھر اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ترکی کا علاقہ ہے اس علاقے کے اندر بھی مسلمان داخل ہو چکے تھے، تو گویا کہ وہ اس کا سر ہے، اس کی چونچ ہے، سمجھیے آپ، اس کی بیک ہے اس شاہین کی. تو شاہین جب اڑتا ہے ہوا میں جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کا نقشہ بنتا ہے، تقریباً وہی نقشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ اسلامی حدود کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا تھا. اور اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا کہ اب بس کرو، ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے. سب اپنے سپہ سالار کو اور جو ہے گورنرز کو روک دیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی آگے کسی بھی ملک کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، وہ آگے نہیں بڑھے گا. وہ چاہتے تھے کہ جتنی بھی سرحدیں اسلام کے انڈر میں آ چکی ہیں، ان سرحدوں کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے اندر اخلاق و کردار بہتر ہو، وہاں پہ لوگوں کے اندر عدل و مساوات اور برابری کا درس دیا جائے، ان کے اخلاق و کردار بہتر ہو اور قانون کی بالادستی ہو، سب لوگ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ان تمام کی تمام خوبیوں کو اگر نان مسلم دیکھیں گے تو وہ خود بخود اسلام سے متاثر ہوں گے اور اسلام کے قدم خود بخود آگے بڑھیں گے. صرف فتح کرنا اور ملک کو جیت لینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد نہیں تھا. اور اس کا ایگزامپل، اس کی مثال آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب ایران ابھی پورا فتح نہیں ہوا تھا، لیکن جو مکران کا علاقہ ہے، ساحلی علاقہ مکران کا، وہاں تک اسلام کے قدم جا چکے تھے. مکران کے اندر اسلامی فوجیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک سپہ سالار کو ایک فوج دے کر کے مکران کے اندر بھیجا. نام تھا ان کا جو ہے حکم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حکم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی فوج کو لے کر ایران کے ساحل پہ مکران کے قریب جا رہے تھے تو ایرانیوں نے پھر سے اسلامی فوج کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس حملہ کے اندر ہندوستانیوں سے بھی اس نے مدد طلب کیا. چونکہ مکران کا ساحل اور سندھ کا جو ساحل ہے وہ قریب قریب ہے، ادھر یہ لوگ ہیں ادھر وہ لوگ ہیں. اور سندھ کے اندر جو راجہ تھا وہ تھا راجہ داہر، اس کا نام تھا. لہذا ہندوستانیوں نے، راجہ داہر نے ایرانیوں کی مدد کی پڑوسی ہونے کے ناطے. اور جب آپس میں مقابلہ ہوا، مٹبھیڑ ہوئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس فوج کو بھیجا تھا جو ہے حضرت حکم بن عمر کی سرکردگی کے اندر، یہ لوگ جیت گئے اور ایرانی شکست کھا گئے. اب مال غنیمت کے اندر جو چیزیں آئی اس میں کئی ہاتھیاں بھی تھیں. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ایرانیوں کو ہندوستان سے مدد ملی ہے. چونکہ ایران کے اندر ہاتھی نہیں ہے، یہ تو ہندوستان کے اندر ہے، لہٰذا یہ اس بات کو مان لیا گیا کہ ہندوستانیوں نے ایرانیوں کی مدد کی ہے مسلمانوں کے خلاف. لیکن پھر بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکے رکھا اور کہا کہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جو مکران کے گورنر تھے مسلمانوں کی طرف سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر مکران کے، ایران کا جو علاقہ ہے، وہ ان کا نام تھا سعید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ. عرب کے نوجوانوں نے بغاوت کیا، اپنی ہی فوج کے اندر بغاوت ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ گورنر کو، سعید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور جو لوگ اس شہادت کے اندر ملوث تھے یہ لوگ بھاگ کر کے دریا پار کر کے سندھ کے علاقے میں چلے گئے، اور پھر سندھ کا جو بادشاہ تھا راجہ داہر، اس نے جو ہے ان تمام کے تمام لوگوں کو پناہ دیا. اب یہ دوسری بدماشی تھی
ایک ملک کا مجرم دوسرے ملک کے اندر چلا جائے اور اس کو وہ ملک پناہ دے دے تو یہ بھی جو ہے دو ملکوں کے درمیان اختلاف اور انتشار کا باعث بنتا ہے اور یہ جرم ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا، خلافت تھی اس وقت عبد الملک بن مروان، نہیں چھیڑ چھاڑ کیا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے بحرین اور عمان کا گورنر بنایا عثمان ابن ابی العاص کو، تو عثمان ابن ابی العاص نے عمان سے ایک فوج بھیج دی ممبئی کے اندر، چونکہ ادھر اٹیک ہوا تھا ایران کے اندر مکران پہ، حکم بن عمر کی فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا اور اس ٹکراؤ کے اندر یہ ہندوستان بھی انوالو تھا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے عثمان ابن ابی العاص نے سعید بن عاص کو فوج کا سپہ سالار بنا کر ممبئی کے اندر جو چیمبور کا علاقہ ہے، چیمبور کے اندر جا کر کے اس نے جو ہے اپنا فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ عثمان ابن ابی العاص نے ایک فوج بھیج دی ہے انڈیا کے اندر اور انہوں نے قبضہ بھی کر لیا ہے اور فتح کا جھنڈا بھی وہاں پہ گاڑ دیا ہے، تو آپ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے یہ کرنے کی جرت کیسے؟ اور آپ نے جو چیمبور کے اندر ممبئی میں اسلامی فوج آ چکی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے فوج کو واپس بلا لیا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عقاب کے اڑتے ہوئی شکل کے اندر اسلام کا نقشہ تو بن چکا تھا اس دنیا کے اندر، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں روک دیا اور کہا کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنایا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ 644 سے لے کر 655 تک، اب تک بھی اسلام آگے قدم نہیں بڑھا رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ ہے۔ ایران ہے، عراق ہے، ترکی کا علاقہ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے مکران کا علاقہ ہے ایران کا، اور پھر ادھر مصر کا علاقہ اور افریقہ کے اندر بھی داخل ہو چکے تھے، یہی تمام کے تمام علاقے تھے۔ لیکن 655 کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ بیٹھے ہیں تو آپ کی مدت 5 سال یا پونے 5 سال، تو گویا کہ 655 سے لے کر کے 660 عیسوی تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسند خلافت پہ۔ لیکن اب تو کیا تھا کہ سول وار شروع ہو چکا تھا، آپس میں ہی صحابہ لڑ رہے تھے، کبھی جنگ جمل ہے اور کبھی جو ہے جنگ صفین ہے، تو آپس میں ہی لوگ لڑ رہے تھے، بھڑ رہے تھے، لہٰذا 655 سے لے کر 660 عیسوی تک بھی جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم روک لیا تھا، اسلام کے قدم وہیں رکے رہے، آگے کچھ نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یعنی 660 کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سالوں تک حکمراں رہے ہیں، تو 660 عیسوی سے لے کر 680 عیسوی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیریڈ ہے، اور اس زمانے میں امیر معاویہ نے بھی اس باؤنڈری کو کراس نہیں کیا اور ہندوستان کی طرف خاص طور پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اب 680 کے بعد آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے وفات پانے کے بعد جو ہے مروان حکومت سنبھالتا ہے۔ اب اس وقت تو پھر آپس میں لوگ بٹے ہوئے، ادھر دمشق کے اندر مروان کی حکومت ہے، اور یہ مروان کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب ہے، بہترین عالم تھا، اور ابھی قبۃ الصخرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر، قبۃ الصخرہ وہ یلو کلر کا گنبد چھوٹا، یہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر کرانے والا بھی یہی مروان ہے۔ مروان بمشکل 9 مہینے تک زندہ رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا سے گیا۔ مروان کے بعد جو ہے یعنی مروان سے پہلے
مروان 1 سال یا 9 مہینے رہا ہے، اور مروان سے پہلے امیر معاویہ کے بعد جو ہے اس کا بیٹا یزید آتا ہے تخت کے اوپر، اور یزید مشکل سے 3 سال یعنی 680 سے لے کر کے 683 تک یزید کا زمانہ ہے، اور 83 کے بعد 84 تک جو ہے یہ مروان کا زمانہ ہے، اور 84 کے بعد 85 میں یہ مروان کا بیٹا ہے عبد الملک بن مروان، یہ جو ہے تخت نشین ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے۔ عبد الملک بن مروان نے جو گورنر بنایا تھا حجاج بن یوسف کو عراق کے اندر، ایران کا گورنر، اور ادھر مکے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو بھیجا، اور وہ دونوں ٹکراؤ آپس میں، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور 3 دن تک جو ہے آپ کی ڈیڈ باڈی کو وہ درخت سے لٹکائے ہوئے رکھا۔ یہ واقعہ اپنی جگہ پہ آپ جانتے ہیں، عبد الملک بن مروان کے زمانے کا واقعہ ہے، جس میں حجاج بن یوسف گورنر تھا، اور اسی کی سرکردگی میں یہ حملہ ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے مکے کی حکومت ختم ہوئی، اور وہ بھی عبد الملک بن مروان کے جو ہے حصے کے اندر اب آ گئی۔ عبد الملک بن مروان کا جو زمانہ ہے وہ جو ہے تقریباً 705 تک، یعنی 685 عیسوی سے لے کر 705 عیسوی تک جو ہے عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے۔ حجاج بن یوسف بھی ہے گورنر۔ 705 کے بعد یہ تقریباً تمام کے تمام اسلامی سرحدیں ویسے ہی ہیں جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ابھی بھی کوئی چھیڑ خانی آگے نہیں ہو رہی ہے، بس اگر کوئی چھیڑتا بھی ہے تو اس کو خاموشی کے ساتھ جو ہے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے بھی کوئی توجہ نہیں دی، اور جو ہے وہ ٹالتا رہا کسی بھی جنگ کو کہ جو انڈیا سے جو ہے منہ پھیر ہو سکے۔ عبد الملک بن مروان کے بعد جو ہے اس کا بیٹا آتا ہے ولید بن عبد الملک، اور ولید بن عبد الملک 705 عیسوی سے لے کر 715 عیسوی کے شروع میں اس کا انتقال ہوتا ہے، اور 714 کے بیچ میں حجاج بن یوسف کینسر کا مرض ہوتا ہے اس کو، اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ولید زندہ تھا تو اسی زمانے کے اندر جو ہے ایک واقعہ پیش آیا، چونکہ حجاج گورنر ہے ایران کا، عراق کا، اور ولید بن عبد الملک بھی ہے، تو اس زمانے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جو سبب بنا ہندوستان کے اندر اسلام کے داخلے کا۔ شرندیپ سری لنکا کے راجا نے ایک کشتی کے اندر بہت سارے تحفہ و تحائف بھیجا حجاج بن یوسف کے لیے، گورنر کے لیے یا بادشاہ کے لیے۔ اب جب کشتی جا رہی تھی لنکا کے جزیرے سے، تو اس کشتی کے اندر بہت سارے بزنس مین بھی تھے جو لوگ آیا کرتے تھے، چلو بادشاہ کی طرف سے کشتی جا رہی ہے، فری میں جانا ہے، بیٹھ گئے۔ اب جو مسلمان وہاں پہلے سے آئے ہوئے تھے، جن کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بیوی بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں تھوڑی، وہ بھی سوار ہو گئے۔ اب تحفہ بھی ہے کشتی میں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، کشتی چلی، لیکن یہ جا رہی تھی بحرین، عمان کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن اس زمانے میں کشتی میں مشین تو ہوتی نہیں تھی، لہٰذا ہوا جس سمت کو جاتی کشتی چلتی، باد مخالف، ہوا مخالف ہوئی تو وہ کشتی عمان کے ساحل پہ جانے کے بجائے وہ آتے آتے سندھ کے ساحل پہ آ کے وہ کشتی لنگر انداز ہو گئی۔ وہاں پہ سندھی ڈاکو، ایک قبیلہ تھا، ایک لوگ تھے جس کو مید کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے کشتی پہ حملہ کر دیا اور سارا کا سارا تحفہ لوٹ لیا، اور پوری کے پوری عورتوں کو اور مردوں کو جو گویا کہ ایک غلام کی طرح ٹریٹ کر کے سب کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ خواتین نے دعائی دی کہ بادشاہ داہر سے، جو وہاں کا بادشاہ تھا راجہ داہر، کہ دیکھو ہم لوگ ایسے ویسے آدمی نہیں ہیں، ہمارا جو سپہ سالار ہے، ہمارا جو گورنر ہے، وہ حجاج بن یوسف جیسا آدمی ہے جو بہت ٹیلنٹڈ ہے، بہت غصے والا ہے، اگر اس کو پتہ چلے گا تو تمہارے لیے یہ بات اچھی نہیں ہوگی، لہٰذا ہم کو جانے دو، ہم تو بھٹک کر کے یہاں پہ آ گئے ہیں، کشتی ہماری آ گئی ہے، ہمارا آنے کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن راجہ داہر نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اب جب یہ بات
حضرت یعنی ولید کو پہنچی، حجاج بن یوسف کو پتہ چلا، تو حجاج بن یوسف نے جو ہے خط لکھا راجہ داہر کو سندھ کے اندر۔ راجہ داہر نے کیا کہا کہ چونکہ میں الگ رہتا ہوں دور اور وہ علاقہ ہم سے دور ہے اور یہ ساحل کے ڈاکو حضرات ہیں، لہٰذا میرا کوئی بس اس پہ نہیں چلتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حجاج بن یوسف کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے ایک فوج دے کر کے حضرت عبداللہ کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ پہنچے سندھ کے ساحل کے اوپر، ڈاکو نے ان کو بھی ختم کر دیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرے شخص تھے حضرت بدیل۔ حجاج بن یوسف نے دوسرا لشکر بھیجا، بدیل کی سرکردگی میں حضرت بدیل کو بھی شہید کر دیا ڈاکوؤں نے۔ اب حجاج بن یوسف نے سوچا کہ باضابطہ کسی ملک کی طرف سے ایک منظم فوج جا رہی ہے اور اس فوج کو چند مٹھی پر ڈاکو ہلاک کر دیں، سپہ سالار کو مار دیں، یہ عقل کو لگتی ہوئی بات نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور ہے۔ اور اصل میں تھا یہ کہ راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ تھا، وہ ڈاکوؤں کی پس پشت مدد کر رہا تھا، جس کی بنیاد پہ یہ پوری کی پوری فوج ماری جا رہی تھی۔ حجاج بن یوسف بہت منت سماجت کیا ولید سے اور کہا کہ اگر اسی طرح ہوتا رہا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، لہٰذا ان کو سبق سکھانا ضروری ہے، آپ اجازت دیجئے کہ ہم جو ہے ایک بہت مضبوط فوج بھیجیں اس کے مقابلے کے لیے، راجہ داہر کے مقابلے میں جو سندھ کا راجہ ہے۔ ولید نے اجازت دے دیا۔ جب ولید نے اجازت دے دیا تو حجاج بن یوسف نے اپنے داماد اور اس کا بھتیجا بھی تھا عماد الدین محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نوجوان ہیں، 17 سال، 600 کا لشکر ہے یہ۔ اب یہ محمد بن قاسم 600 سواروں کے ساتھ پاکستان کا علاقہ کراچی کا جو سندھ کا ساحل ہے وہاں پہ ان کا جو ہے ایک قلعہ تھا بہت مضبوط، دیبل۔ یہ دیبل قلعہ راجہ داہر کا تھا سندھ کے اندر، اس نے دیبل قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ 705 کے اندر ولید بیٹھا ہے اور اس کے بعد یہ 700 یعنی 11 کے اندر 711 عیسوی کے اندر یہ محمد بن قاسم 600 سواروں کے ساتھ جو ہے آ کر سندھ کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس قلعے کو جس کا نام تھا دیبل محاصرہ کر لیتا ہے، لیکن راجہ داہر اس کے اندر نہیں تھا، وہ کہیں اور پناہ لیے ہوا تھا۔ قبضہ کیا، تمام کی تمام عورتیں اور بچے وہیں تھے، سب کو آزاد کرایا محمد بن قاسم نے۔ 711 کے اندر نکلا تھا، آتے آتے 12 ہو گیا، تقریباً 6 مہینے لگ گئے اس کو آنے میں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا تو پتہ چلا کہ ایک مقام کے اوپر راجہ داہر چھپا ہوا ہے، اس کا بیٹا بھی ہے۔ وہ وہاں پہنچا اور اس لڑائی کے اندر راجہ داہر مارا گیا اور اس کا بیٹا جے سنگھ گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم پھر وہاں سے آگے کی طرف بڑھتا ہے، یعنی تقریباً جو آج کا پاکستان ہے اس کا آدھا علاقہ اور سندھ کا پورا علاقہ جس میں نیرون تھا، وہاں کے بادشاہ نے خود بخود ہاتھ اٹھا دیا اور اطاعت قبول کر لیا۔ اس طریقے سے راجہ داہر کا بھتیجا تھا، ایک جگہ ہے سہوان، اس علاقے کے اندر راجہ داہر کے بھتیجے کی جو عوام تھی اس نے جو ہے خود سے اپنے آپ کو جو ہے آزاد کرا لیا، بادشاہ سے کہا کہ ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، محمد بن قاسم کی اطاعت کریں گے، لہٰذا محمد بن قاسم نے سہوان کو بھی جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب اس کے بعد یہ 712 کے اندر یہ بات شروع ہوئی ہے اور 714 تک یا 13 تک سمجھیے 2 سال کے اندر 12-13 2 سال کے اندر سندھ کا پورا علاقہ جو ہے یہ محمد ابن قاسم کے قبضے میں آ گیا۔ 714 کے بیچ میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔
اب محمد بن قاسم بہت غم میں تھا کہ ایک تو چچا بھی تھا حجاج بن یوسف اور دوسرے سسر بھی تھا، خسر بھی تھا، تو سوچا کہ چلو عراق جاتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے تو پھر اپنا قدم آگے بڑھائیں گے، اور اپنے خطوط جو ہے یہ قنوج وغیرہ کے علاقے کے اندر دوسرے بادشاہوں کو بھیجنا شروع کر دیا تھا اس نے کہ ہماری اطاعت کرو ورنہ ہم تم پہ چڑھائی کر دیں گے۔ تو اس کا علاقہ تھا کشمیر کے قریب دبا کے وہ رک گیا تھا اور شمال کی طرف بھی وہ گھسنا چاہ رہا تھا، لیکن حجاج بن یوسف کی موت پھر واپس جو ہے محمد بن قاسم عراق گیا، پھر واپس جیسے آیا تو پتہ چلا کہ 715 عیسوی کے شروع میں ولید کا بھی انتقال ہو گیا کہ جو حجاج کو بہت چاہتا تھا۔ اب حجاج بھی گیا، ولید بھی گیا۔ اچھا، یہ حجاج، ولید، عبد الملک بن مروان یا مروان اور یہ جتنے بھی ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سب کے سب یہ خلفائے بنی امیہ کے خاندان سے یہ پورے کے پورے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ولید کے بعد ولید کا جو بھائی تھا سلیمان بن عبد الملک یہ تخت نشین ہوا ہے۔ اب سلیمان بن عبد الملک جب تخت پہ بیٹھا ہے تو 2 سال یا 2.5 سال یہ زندہ رہا ہے، لیکن اس 2 یا 2.5 سال کے اندر اس نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم اس طرح رکے کہ آج تک وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکے۔ وہ کس طرح کہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا سلیمان بن عبد الملک نے کہ چونکہ سلیمان بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف کا آپس میں بہت ٹکراؤ تھا، دونوں میں نا اتفاقی چل رہی تھی، اختلاف چل رہا تھا، اس نے سب سے پہلے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا عراق، واپس آ جاؤ۔ اب بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن قاسم اتنا پاپولر ہو گئے تھے وہ کہ نان مسلم حضرات محمد بن قاسم کی جو ہے باضابطہ بت بنا کر کے مندروں میں رکھنا شروع کر دیا تھا کہ 16-17 سال کا نوجوان اور اتنی خوبیاں اس کے اندر، اتنا ٹیلنٹ، اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا سندھ کے اندر۔ لہذا یہ اس کی شہرت محمد بن قاسم کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوئی، کیونکہ بادشاہت کے اندر، ملوکیت کے اندر اپوننٹ کو، سامنے والے کو بہت زیادہ پاپولر ہونا کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے سلیمان بن عبد الملک نے سوچا کہ اگر محمد بن قاسم کی یہ شخصیت اگر اور آگے بڑھی تو میرا تختہ الٹ جائے گا شاید، لہٰذا محمد بن قاسم کو بلایا، جیل میں ڈال دیا، اور بعض تاریخ میں آتا ہے کہ وہیں وہ مر گئے، اور اس کے بعد یا پھر گھوڑوں سے اس کو جو ہے رونڈوا دیا، محمد بن قاسم کی شہادت ہو گئی۔ لہٰذا وہ اسلام کا قدم کہ جو سندھ سے نکل کر کشمیر تک آ چکا تھا اور پورا سندھ فتح ہو چکا تھا، یہ شاید اور آگے بڑھتا اور کچھ نقشہ اور ہوتا تھا ہندوستان کا، لیکن یہ آپس کا اختلاف، آپس کی عداوت اور آپس کی دشمنی کہ حجاج بن یوسف کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کرنا ہے، بس یہی دماغ میں ہے۔ لہذا حجاج بن یوسف کی مخالفت، اور محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا داماد ہے، بلا لیا اور ختم کروا دیا ہندوستان کے اندر۔ محمد بن قاسم کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رک گئے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ولید کے زمانے میں، یعنی سلیمان سے پہلے جو اس کا بڑا بھائی ہے ولید کے زمانے میں اسلام اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ ریپڈلی بڑھ رہا تھا دنیا کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسی حالت میں برقرار رہتا تو آج پوری کی پوری دنیا دامن اسلام کے اندر ہوا کرتی تھی۔ حجاج بن یوسف اور ولید کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ افریقہ فتح ہو چکا ہے، مصر فتح ہو چکا ہے، اور افریقہ کے اندر جو گورنر تھا موسیٰ بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ موسیٰ بن نصیر کا جو سپہ سالار تھا طارق بن زیاد، اور آپ طارق بن زیاد کو جانتے ہیں، اتنا بڑا سپہ سالار کہ اس نے سمندر کو پار کر کے پرتگال پہ، افریقہ کے راستے سے پرتگال پہ بھی حملہ کر دیا، اور اسی طریقے سے جو ہے اس نے ہسپانیہ پہ حملہ کر دیا، جس کو اس زمانے میں اندلس کہا کرتے تھے۔ یہ ہسپانیہ، پرتگال، یہ سب کو حملہ کرنے کے بعد آگے ان کا ارادہ یہ تھا کہ ادھر سے پھر وہ فرانس تک بھی گھس گیا تھا، اور فرانس کے بعد وہ اٹلی، اور اٹلی کے بعد ٹرکی، اور ٹرکی کے بعد شام کی طرف وہ آنا چاہتا تھا۔ اب یہ پورے یورپ کی پوری پٹی جو ہے
فتح ہو جاتی تھی، دامن اسلام کے اندر آ جاتی تھی۔ لیکن یہی سلیمان بن عبد الملک جس نے محمد بن قاسم کو بلا کر مروا دیا، ختم کروا دیا اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے، اسی نے موسیٰ بن نصیر کو بھی واپس بلا لیا افریقہ سے، طارق بن زیاد کو بھی بلا لیا، اس کو بھی ختم کروا دیا، اور موسیٰ بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ مکے کی گلیوں کے اندر بھیک مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، میں وہ موسیٰ بن نصیر ہوں کہ جس نے افریقہ جیسے ملک، پاورفل ملک کو جو ہے فتح کیا ہے، لہٰذا اس نام کے اوپر مجھے 2 روٹی دے دو تاکہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں۔ اتنا مجبور کر دیا تھا سلیمان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو۔ یہ سب کیوں کہ موسیٰ بن نصیر حجاج بن یوسف کا آدمی تھا، طارق بن زیاد اس کا گورنر تھا، اس بنیاد پہ یہ دشمنی کی آگ میں جل رہا تھا، اور اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کو اس نے طارق بن زیاد کے قدم کو روک دیا، موسیٰ بن نصیر کے قدم کو روک دیا، اور ادھر محمد بن قاسم کے جو ہے قدم کو روک دیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ادھر ایران سے باہر نکل کر جو خراسان کا علاقہ ہے، جو بخارا ہے، جو سمرقند ہے، جو رے ہے، اور اس کے بعد وہاں سے جب چائنا کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو چائنا کے اندر ایک سٹی ہے کاشغر، یہاں قتیبہ تھی سپہ سالار، اور قتیبہ کی ہمت و جرأت اور بہادری کہ وہ جو ہے چائنا کے اندر تک گھس گیا تھا ولید کے زمانے میں، حجاج بن یوسف کے زمانے میں، اور کاشغر اس شہر کو فتح کر لیا تھا اس نے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ مصر کو ہم نے فتح کر لیا ہے، یہ ہمارے قبضے میں ہے۔ چائنا کے اندر جو شہر ہے کاشغر، اس شہر کو بھی ہم نے فتح کر لیا ہے، اور لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے مسلمانوں کے اندر وحدت کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے۔ یہاں اختلاف تھا، سلیمان بن عبد الملک نے قتیبہ کو بھی چائنا سے بلا لیا، وہیں رک گیا، نہیں تو آج کیا تھا، شاید ہم پورے کے پورے چائنا کو اسلام اسٹیٹ اور اسلام ملک کی صورت میں ہم دیکھ سکتے تھے، فرانس کو، اٹلی کو، اس سب کو ہم جو ہے شاید آج اسلامی سلطنت کے اندر جو ہے اس کو تصور کر سکتے تھے، سوچ سکتے تھے۔ ہندوستان کے اندر شاید محمد ابن قاسم کو نہ مار دیا جاتا تو جو ہے سارا کا سارا ہندوستان شاید جو ہے دامن اسلام کے انڈر میں آ جاتا، لیکن یہ ہے نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا شروع کے اندر کہ تاریخ کی نظروں نے یہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ وہ ایک جو خطا تھی سلیمان بن عبد الملک کی، جس نے قتیبہ کو ہلاک کر دیا، موسیٰ بن نصیر کو افریقہ سے بلا لیا، طارق بن زیاد کو پرتگال ہسپانیہ سے بلا لیا، محمد ابن قاسم کو جو ہے ہندوستان سے واپس بلا کر سب کا صفایا کر دیا، اور خود 2 سال کے اندر وہ دنیا سے جا بسا چلا گیا، لیکن جو ہے اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کو اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالکل گویا کہ زنجیر لگا کر کے چلا گیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے یعنی باضابطہ فوج کسی کی شکل میں جو اسلام آیا ہے بر صغیر کے اندر، وہ سندھ کی سرزمین ہے، اور یہاں ہے محمد ابن قاسم کے ہاتھوں، اور جو ہے پھر یہ 711 جو ہے عیسوی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، اور اس کے بعد پھر تقریباً 300 سال تک یہ خلا رہا ہے۔ پھر محمود غزنوی کے زمانے میں اسلام آیا ہے، 17 مرتبہ اس نے حملہ کیا ہے، لیکن باضابطہ دلی کے اوپر جو ہماری سلطنت آئی، ہمارا جھنڈا لہرایا ہے، وہ جو ہے تقریباً 1206 جو ہے عیسوی کے اندر، اور 1857 کے اندر پھر یہ جو ہے اسلام کا چراغ اور مسلمانوں کی حکومت گئی ہے بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے وقت 1857 کے اندر۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔